لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، صدر جماعت، حضرات علماء کرام، واجب التکریم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج یہاں گجرات کالونی مہاجر کیمپ کراچی میں مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 7 جون 1985 کو ہم یہاں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ایک ایسے پروگرام میں جمع ہے جو معنون ہے صدیقہ کائنات کانفرنس سے، اور مجھ سے پہلے آپ نے برادر مکرم امام اہل سنت حضرت دین پوری مدظلہ سے رقت سوز اور اخلاص میں ڈوبی ہوئی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائی ہے۔ اے کاش کہ انہی کی گفتگو پر آج کی اس کارروائی کا اختتام ہو جاتا، اس لیے کہ وقت بہت گزر چکا، 1:15 بجنے والا ہے، اور آپ حضرات 20 تراویح پڑھ کر یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میرا خیال یہ تھا کہ آج کی یہ حاضری تراویح کے بعد مختصر سی گفتگو پر مشتمل ہوگی، لیکن یہاں کے روشن ضمیروں نے اس مختصر سی ملاقات کو جلسے کی صورت دے دی، اور آپ حضرات جس والہانہ اخلاص و انہماک کے ساتھ تشریف لائے ہیں
گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھتے ہیں، پھر تراویح کے بعد یقین فرمائیے بے حد مسرت ہوئی آپ کے اس جذبے کو دیکھ کر۔ میں نے جو گفتگو کرنا ہے آپ کی خدمت میں، اس کے لیے کتاب اللہ سے جو حصہ ابھی ابھی تلاوت کیا گیا، اس میں حق تعالی نے مردوں اور عورتوں کا وہ طبقہ بیان فرمایا یا ان کا تعارف کرایا ہے جو اسلامی معاشرے کے نمائندہ کردار ہیں۔ اسلام کیسے مرد دیکھنا چاہتا ہے یا تیار کرتا ہے اور کیسی عورتیں تیار کرتا ہے، ان مردوں اور عورتوں کے اس حصے میں جو ابھی ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوا، تعارفی نقوش حق تعالی نے پیش فرمائے۔ اور یہ بات میں نے رات بھی کہی تھی میمن سوسائٹی کے اجتماع میں کہ یہاں مردوں اور عورتوں کو اللہ نے برابری کی بنیاد پر ذکر فرمایا ہے۔ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اہل ایمان مرد اور ایمان والی عورتیں، قانتین مرد، قانتات عورتیں، صادقین مرد، صادقین عورتیں، صابرین مرد، صابرین عورتیں، صابرات عورتیں، خاشعین مرد اور خاشعات عورتیں، متصدقین مرد اور متصدقات عورتیں، حافظین لفروجہم مرد اور حافظات لفروجہن عورتیں، ذاکرین للہ مرد اور ذاکرات عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان سب کے لیے اللہ نے یکساں طور پر مغفرت اور اجر عظیم کا اعلان فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں مغفرت اور اجر عظیم میں حق تعالی نے مردوں کے لیے کوئی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ مساویانہ بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر دونوں کے لیے اعلان ہوا، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ایمان و عمل کے معیار پر مرد اور عورتیں اگر پوری اترتی ہیں تو اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملنے میں ان دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں، ان دونوں کو برابری کی بنیاد پر اجر عظیم ملتا ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ دور حاضر کی کچھ بیگمات کو احساس کمتری ہو گیا، کمپلیکسز ہو گئی، اور وہ آج کل مطالبہ کر رہی ہے کہ عورتوں کو مرد کے برابر مقام ملنا چاہیے۔ ایک یہ پہلو ہے کہ فرائض کی تقسیم دونوں کو اللہ نے ان کے صنفی حالات کے مطابق کی ہے۔ مرد گھر کے باہر کے حالات نگرانی بھی کرتا ہے اور گھر کے باہر کے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ عورت کو گھر کے اندرونی فرائض سونپے گئے ہیں، گویا مرد کے پاس وزارت خارجہ ہے اور اس کے پاس وزارت داخلہ ہے، لیکن اس میں احساس کمتری والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بعض امور میں اللہ نے عورت کو وہ مقام
عطا کیا ہے کہ جو مرد کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ مثلا یہ کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، باپ بیچارے کے تو قدموں میں نہیں۔ محنت یہ کرتا ہے، مزدوری یہ کرتا ہے، فیکٹریوں میں کارخانوں میں یہ پستا ہے، گھر کے تمام اخراجات کا کفیل یہ ہوتا ہے، لیکن جنت ماں کے قدموں میں۔ اسی طرح ایک مرد مجاہد کی حیثیت سے شمشیر بکف ہو کر جب میدان کارزار میں جاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے ٹکراتا ہے، جبکہ اس کی رفیقہ حیات گھر کی چار دیواری میں بیٹھی ہوئی ہے، علماء کے سامنے کہہ رہا ہوں، دشمنان اسلام سے ٹکرانے والا مجاہد اللہ سے جو اجر حاصل کرتا ہے، گھر کی چار دیواری میں مسلح پر سر جھکانے والی اس کی رفیقہ حیات جو اس کے بچوں کی، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی نگرانی اور حفاظت کر رہی ہے، گھر کی چار دیواری میں اتنا ہی اجر عظیم حق تعالی اس کو بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں نے رات بھی ایک بات کی کہ اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں عورت کا جو معیار قائم کیا گیا ہے، دور حاضر کی بیگمات اس معیار پہ پوری اتر نہ سکی، مطالبہ یہ کر دیا کہ ہمیں وہی جگہ ملنی چاہیے جو مرد کو ملی ہوئی ہے۔ راولپنڈی میں مجھے ایک دوست نے اخبار دکھایا، ہماری نو مولود اسمبلی کی نووارد ایک خاتون ممبر، اس کا بیان تھا کہ دیہاتوں میں مظلوم عورت کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا ہے وہ کسی جانور کے ساتھ بھی شاید نہ ہوتا ہو۔ کھیتوں کھلیانوں میں عورت بیچاری مظلومیت کا نشان بن گئی ہے۔ میں نے کہا دیہاتوں میں تمہیں عورت کی مظلومیت نظر آتی ہے تو بنگلوں میں تمہیں بابو کی مظلومیت نظر نہیں آتی۔ یہ بیچارے جو بیگم صاحبہ کلب میں گئی ہوئی ہے اور یہ بچوں کو سنبھالے ہوئے ہے، بیگم صاحبہ کاکٹیل پارٹی میں شوق فرما رہی ہے اور پتلون مین بابو وہ کچن کی ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، کبھی کاٹتے ہوئے ہاتھوں سے چائے بنا رہا ہے، کبھی کاٹتے ہوئے ہاتھوں سے سینڈوچ بنا رہا ہے، بریک فاسٹ تیار کر رہا ہے، جی لنچ تیار کر رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ چیزیں بروقت تیار نہ ہوئی تو بیگم کی نوچ پڑے گی۔ وہ اکبر الہٰبادی بیچارے کہہ گئے، اکبر ڈرا نہیں کبھی دشمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گیا بیگم کی نوچ سے۔ تمہیں اگر دیہاتوں میں کچھ مظلومیت کے نشان نظر آتے ہیں تو ذرا ادھر بھی دیکھ لیجئے، یہاں مرد بیچارہ بھی تو مظلوم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر دیہاتی زندگی میں انسانی معاشرے کے کچھ نسوانی کردار مظلوم ہیں تو یہ بھی اسلام کی منشا نہیں ہے، اور اگر اس جگمگاتی دنیا میں اور بنگلوں میں کچھ مردانہ کردار مظلوم ہے تو یہ بھی اسلام کی منشا نہیں ہے۔ اسلام اعتدال و توازن کے راستے پہ دونوں کو دیکھنا چاہتا ہے اور دونوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان ذو النورین جیسے، علی المرتضیٰ جیسے، سلمان و بلال، طلحہ و زبیر جیسے، خالد بن ولید، ابن عوف، ابن مسعود، عمرو ابن عاص، سعد ابن ابی وقاص، حسن و حسین و معاویہ جیسے مرد دیکھنا چاہتا ہے، اور اسلام خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ، ام حبیبہ جیسی اور
رقیہ، ام کلثوم و فاطمہ زہرا جیسی عورتیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کے آئیڈیل کردار یہ ہیں، آپ ان کرداروں کو سامنے رکھ کے بتائیے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ نہ یہاں خدیجۃ الکبریٰ مظلوم نظر آئے گی، نہ سیدہ عائشہ صدیقہ مظلوم نظر آئے گی، نہ سیدہ حفصہ و ام حبیبہ مظلوم نظر آئے گی، نہ زینب رقیہ ام کلثوم و فاطمہ زہرا مظلوم نظر آئے گی، اور نہ صدیق عمر عثمان و علی طلحہ و زبیر مظلوم نظر آئیں گے۔ یہ سب کے سب مطمئن، پرسکون اور معیار حق و صداقت نظر آئیں گے۔ تو دور حاضر کی بیگمات اصل میں وہ اسلام کا جو تصور ہے اس پہ پوری نہیں اتر سکی۔ بننا چاہیے تھا انہیں عورت، وہ عورت بن نہ سکی، اب تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں مرد کے برابر مقام ملنا چاہیے، اور یورپین پیون میں ڈیمانڈ لے کے آئی ہیں، رہتی یہاں پاکستان میں ہے، اور شوق واشنگٹن اور لندن کا رکھتی۔ میرے عزیز دوست، میں مبارکباد دیتا ہوں کراچی ڈویژن کے اپنے جماعتی رفقا کو کہ جنہوں نے ماہ سیام کے ان مبارک دنوں میں یہ ان چھوٹی چھوٹی تقریبات کا اہتمام کر آپ کو اپنے شاندار ماضی کے وہ تابناک کردار پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے ان لوگوں نے کہ جو اسلامک لائف کے لیے، اسلامک سوسائٹی کے لیے معیار کی حیثیت رکھتے ہیں، معیار کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا رفیق کی لخت جگر بھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی کا پہلا سلسلہ ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوں کے زمانہ میں رفاقت کا حق ادا کیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی، اس قدر لگاؤ تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ان کے انتقال کے بعد اکثر و بیشتر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر کے رحمت عالم کی آنکھیں نمناک ہو جایا کرتی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سر بگریباں ہو کر یوں آنسو بہا رہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ اشکبار ہیں کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ بس ذرا خدیجہ کی یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک بوڑھی عورت کو یاد کر کے آپ روتے ہیں۔ انسانی نقطہ نظر سے بتقاضۂ بشریت، بہرحال وہ جو سوکنوں والا تصور ہے وہ تو سب میں ہوتا ہے، آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ میری زندگی کے اس مرحلے میں میری رفیقہ بنی کہ جب ہر طرف سے عداوت کے طوفان اٹھ رہے تھے، خدیجہ نے اس زمانہ میں محبت کی باد نسیم چلائی۔ جب ہر طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی تجارت کے مال سے جو کچھ اپنے پاس تھا وہ سب کچھ میرے مشن پہ قربان کر دیا۔ زر و سیم اور ہیروں جواہرات سے کھیلنے والی خدیجہ شعب بنو ہاشم میں جب نظر بندی کے دن گزار رہے تھے ہم، تو میں دیکھا کرتا تھا کہ خدیجہ کے چہرے پر نقاہت اور ذوق کے آثار نمایاں ہوا کرتے تھے، اس لیے کہ ہفتوں تک کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا،
ایک مرتبہ فرمایا خدیجہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ کو بھی میرے ساتھ ان مشکلات سے گزرنا پڑا، ان مصائب سے گزرنا پڑا، آپ نے تو بڑی خوشحال زندگی گزاری ہے۔ حضرت خدیجہ فرمانے لگی نہیں اللہ کے محبوب، میں تو اس زندگی پہ افسوس کیا کرتی ہوں جو آپ کے قدموں سے دور گزرتی رہی، اے کاش کہ میری ساری زندگی انہی اسرتوں میں اور انہی تلخیوں میں گزری ہوتی، لیکن آپ کے قدموں میں گزری ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی تو خدیجہ نے میرے دعوے اور میرے موقف کا اقرار کیا، اور جب میں افسردہ ہو کر کبیدہ خاطر ہو کے گھر آیا کرتا تھا، خدیجہ کے 2 میٹھے بول میرے سارے دکھوں کا مداوع کر دیا کرتے تھے۔ جب پہلی وحی سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چند گزارشات اس سلسلے میں کرتا چلا جاؤں، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات بھی رمضان المبارک میں ہوئی۔ جب پہلی وحی سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سراپا اقدس پر قرآن کی جلالت اور رعب کا اس قدر اثر تھا کہ سنسنی طاری تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر۔ گھر تشریف لائے، قرآن تو قرآن ہے نا، فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ ہم اگر کسی پہاڑ پہ بھی قرآن کو نازل کرے تو وہ بھی کانپ کانپ کر ریزہ ہو جائے، ریزہ ہو جائے۔ دنیا کا کوئی پہاڑ اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہے جو قرآن کی ہیبت کو برداشت کر سکے، قرآن کے رعب کو برداشت کر سکے۔ ہاں قلب رسول میں اتنی وسعت ہے کہ جہاں قرآن ڈیرے لگا سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی سن کر تشریف لاتے، سنسنی طاری تھی، پسینے پہ جبین اطہر پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ گھر قدم رکھتے ہی فرماتے خدیجہ زملونی زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے کہ اس کیفیت میں کیا ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تعمیل ارشاد کرتے ہوئے چادر بھی ڈال دیتی ہیں، پھر سرہانے بیٹھ جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی جلالت کی قسم ہے اللہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچنے دے، آپ لاوارث تو نہیں ہیں، ساری دنیا سے جو زیادہ قوتوں والا ہے وہ آپ کا نگران اور وہ آپ کا پاسبان و محافظ ہے، وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہیں، وتحمل الکل، اور کمزوروں، ناداروں اور ضعیفوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، وتعینوا علی نوائب الحق، اور آپ حق و صداقت کے معاملات میں لوگوں کے حامی بنتے ہیں، جس کے یہ اخلاق ہوں وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ساری دنیا بھی اگر میری حامی ہو جاتی تو شاید میرے دل کو اتنا سکون نہ پہنچتا جو خدیجہ کے زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو سننے کے بعد مجھے سکون مل جایا کرتا۔ پہلا سلسلہ ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دواجی زندگی میں۔ ان کی وفات کے بعد
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اس دواجی زندگی تنہائیوں میں مبتلا ہوئی تو حق تعالی نے اپنے محبوب کے لیے وہ رفیقہ منتخب فرمائی کہ جس کے آنے کے بعد خانوادہ اقدس میں پھر اثر نو بہاریں آ گئی. حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما آبروء رسول بن کر خانوادہ رسول میں تشریف لائی. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب در حقیقت بہت بڑی حکمت اور اللہ کی مشیت کا مظاہرہ تھا. اس لیے کہ یہ خاتون جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اقدس میں آتی ہیں تو نطق رسالت سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ سیدہ عائشہ کے حافظے میں محفوظ ہوتا جاتا ہے. 2210 حدیثیں اس امت کو پہنچی ہیں حضرت عائشہ کے حافظے کے ذریعے. آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جب ہمیں یاد نہیں تو ہماری بیٹیوں کو کیا یاد ہوں گی. حضرت دین پوری متزل ابھی آپ کے سامنے احادیث کا ایک دریا بہا رہے تھے. اللہ انہیں سلامت رکھے. جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ بچے بھی آپ کی تقلید کریں گے. علماء نے لکھا کہ کم از کم 40 اقوال پیغمبر ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے. بہت بڑی سعادت اور برکت کا موجب. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. ان کا معمول تھا کہ ہر رات سونے سے پہلے اپنی بیٹی کو 40 حدیثیں یاد کروا کے سوتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مہمان بنے ایک مرتبہ حضرت امام شافعی کے. امام شافعی نے اپنی لخت جگر سے فرمایا, اپنی بیٹی سے فرمایا, بیٹی آج ہمارے گھر میں اسلام کا ایک بہت بڑا قانون دان, بہت بڑا فقیہ اور فقہ کا امام ہمارے گھر میں مہمان بن کے آ رہا ہے, تو ذرا اچھی طرح سے ان کی لک آفٹر کر لیں. بچی نے بستر بچھایا اور عشاء کی نماز کے بعد صبح کی تہجد کے لیے پانی کا برتن بھر کے رکھا کہ وضو میں کام آئے گا. لیکن جب صبح کی نماز کے لیے دوبارہ پانی رکھنے گئی تو دیکھا کہ وہی پانی ابھی تک رکھا ہوا ہے. واپس آ کے اپنے والد گرامی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمانے لگی, آپ تو کہتے تھے بہت بڑا فقیہ ہے, اسلامی فقہ کا امام ہے, حالت یہ ہے کہ تہجد کی نوافل انہوں نے نہیں پڑھی. جو میں نے وضو کے لیے پانی رکھا تھا عشاء کی نماز کے بعد وہ جوں کا توں رکھا ہے. حضرت تو ساری رات خراٹے لیتے رہے. اور اتفاق ہے کہ وہ بچی جب کہہ رہی تھی تو کمرہ صاف کا تھا, امام مالک بھی سن رہے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے, فرمانے لگے, بھائی بچی سے آپ نے گلا دلوا دیا مجھے, یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب فرمانے لگے, اصل بات یہ ہے کہ رات جب میں نے کھانا کھایا وہ پتہ نہیں کن ہاتھوں سے بنا ہوا تھا کہ پوری رات میرا قلب ذکر اللہ میں مصروف رہا اور غفلت اس قدر دور ہو گئی کہ سونے کی نوبت ہی نہیں آئی. پوری رات بحمد اللہ تعالی میں ذکر و فکر میں محو رہا. اور پھر اس کے لیے ثبوت پیش کیا. آپ نے فلاں حدیث اپنی بچی کو یاد کروائی, فلاں حدیث اپنی بچی کو یاد کروائی. وہ 40 حدیثیں کہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچی کو یاد کروائی تھیں, امام صاحب نے ان سب کا حوالہ دے کے فرمایا یہ سب کے سب میں سن بھی رہا تھا اور بحمد اللہ مجھے یاد بھی ہو گئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ہاں اگر آپ ناراض نہ ہوں تو یہاں ایک بات کہتا چلا جائے, مسلمان کی بیٹی کے لیے ترقی اور رفعت کا راز اسی ہے. یقین فرمائیے یونیورسٹی اور کالج میں وہ بات نہیں بنتی, بلکہ اکبر تو بیچارہ یہ کہہ گیا کہ اے کاش فرعون کو کالج کی نہ سوجی, ورنہ وہ
یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا. کالج اور یونیورسٹی نے جو جنس تیار کی ہے وہ محتاج تعارف کہاں ہے؟ میں نے پتہ نہیں آپ کو پہلے یہ بات سنائی، بلوچستان میں پچھلے دنوں جب جانے کا اتفاق ہوا وہاں دوستوں نے بتایا بی اے کے پرچے میں ایک کوشچن تھا کہ تم محمد عربی کے متعلق کچھ لکھو. اسٹوڈنٹ صاحب نے امتحان کا جو پرچہ حل کر رہے تھے اس میں لکھا کہ محمد مکہ مدینہ میں پیدا ہوئے، پرائمری تک تعلیم وہیں مکہ مدینہ میں حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ولایت چلے گئے، وہاں سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے واپس مکہ مدینہ میں تشریف لائے اور پھر پیغمبری کا کام کرتے رہے. تو پھر سوچئے کہ بچیوں کو وہاں سے کیا حاصل ہو الا ماشاء اللہ. محسوس نہ فرمائیے گا، قتل گاہیں ہیں یہ، قتل گاہیں، قتل گاہیں ہیں. فرنگی بابا یہاں سے جانے سے پہلے یہ جال بچھا کے گیا کہ اگر یہ انگریز نہ بن سکے تو مسلمان بھی نہ رہیں. اور اس سازش کا سب سے بڑھ کر شکار ہوا میرا پاکستان. میں آپ کی خدمت میں یاد کر دینا چاہتا ہوں پڑوسی ملک انڈیا جو سیکولر اسٹیٹ جس میں ہمارے دینی بھائی کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں. انڈیا میں تقریباً اس وقت 15-16 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن میں نے وہاں دینی اداروں کو دیکھا ہے، خدا کی قسم وہاں کے دینی ادارے دیکھ کر یہاں کی کالج اور یونیورسٹیوں کی رونقیں بھی پھول جاتی. یتیم خانے نہیں ہیں وہ. یہاں پر قال اللہ اور قال رسول کے مراکز کو یتیم خانہ بنا دیا گیا اور سینٹ جوزف، سینٹ پال، سینٹ میری پبلک سکول اور مشنری سکول ان کی رونقیں قابل دید ہیں. دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچے یتیم، نادار، غریب الوطن اور نہ جانے کیا کیا. بالخصوص انڈیا میں صوبہ گجرات کے مسلمانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہاں کے دینی مدارس کو میں نے دیکھا، جامعہ اسلامیہ ڈابیل جہاں حضرت مولانا بدر عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھاتے رہے ہیں. علم و حکمت کے یہ آفتاب و ماہتاب. وہاں پر کم و بیش 1700-1800 طلباء قال اللہ اور قال رسول کی دنیا میں آباد ہیں. اور جامعہ اسلامیہ ڈابیل کے پہلو میں بچیوں کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا ہے جس کا 7 سالہ کورس ہے، جس میں 7 سال کے بعد بچیاں قرآن و سنت کے علوم سے بھی سند فراغت حاصل کرتی ہیں اور گریجویٹ بھی بن جاتی ہیں اور پھر دنیا کی 5 زبانوں کی لیکچرار بھی بن جاتی ہیں تاکہ وہ عالمی سطح پر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے تقاضے پورے کر سکیں. عورتوں یہاں پاکستان میں دینی مدارس دیکھو تو یتیم خانے معلوم ہو. کبھی کوئی پتلونیا، کبھی کوئی ٹائی کا مارا ہوا فرنگی بیمار جو حادثے کے طور پہ وزیر بن جاتے ہیں وہ ان یتیم خانوں کا دورہ کرتا ہے اور زکوٰۃ کے مال کے چند ہزار روپے منہ پہ مارتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے دین کی بہت بڑی خدمت کر دی. میں کہتا ہوں کہ پھر بھی یہ غریب لوگ، یہ غریب مسلمان، خدا کی قسم جن کے اخلاص اور ایثار کی بدولت یہ مراکز آباد ہیں، انہوں نے کروڑوں کا کام کوڑیوں میں کیا ہے. اللہ ہی نے جزائے خیر عطا فرمائے. کروڑوں کا کام کوڑیوں میں. تو میرے عزیز دوستو، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حادثے کے ذریعے ہمیں 2210 احادیث نبوی کا ذخیرہ پہنچا. مردوں میں سب سے زیادہ حدیث حضرت حافظ الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچی ہے
اور عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حافظے کے ذریعے پہنچی. فرمایا کرتی تھیں اکثر و بیشتر، اللہ نے میری کتاب زندگی میں جو ابواب ترتیب دیے ہیں جنت کی حوریں بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ انفرادیت حاصل ہے میرے عزیز دوستو کہ جو باقرہ کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر آئیں. باقی تمام ازواج مطہرات یا مطلقہ یا بیوہ کی حیثیت سے آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ باقرہ کی حیثیت سے آئی. عائشہ کا پہلا خاوند محمد عربی اور آخری خاوند محمد عربی. فرمایا کرتی تھی اللہ نے یہ انفرادی سعادت بھی میرے حصے میں لکھی کہ مجھے کئی مرتبہ اللہ کے سلام آئے. جبرائیل امین نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا محمد اپنی عائشہ سے کہہ دو کہ خدا سلام کہتا ہے. اور یہ انفرادی سعادت بھی میرے حصہ میں آئی کہ میرے بستر پہ کئی مرتبہ قرآن نازل ہوا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی یہ انفرادی سعادت بھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے تو میرے حجرہ میں آرام فرماتے اور میرے گود میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک. فرماتی تھی میرا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا تو وہ حضور کا دائمی مسکن بن گیا. وہی آقا نامدار نے دائمی بسیرا کر لیا. اور فرمایا کرتی تھیں جب منافقین نے میرے کردار پہ سنگباری کی اور الزام تراشی کی تو حق تعالی نے میرے وکیل صفائی کی حیثیت سے میری برات کا اعلان کیا. تاریخ کے وہ چند کردار ہیں جو معصوم بھی ہیں مظلوم بھی. میرے عزیز نوجوانوں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو عظیم ہوتا ہے وہ مظلوم بھی ضرور ہوتا ہے. بلکہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں عرض کروں کہ جو مظلوم نہیں وہ عظیم ہی نہیں ہو سکتا. عظمت کی دلیل ہی یہی ہے کہ وہ مظلوم ہو. اس پہ پتھر برسائے جائیں، اس پہ الزام لگائے جائیں، اس کا دل دکھایا جائے، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں، اسے زخمی کیا جائے. لیکن انفرادیت یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ جب حضرت یوسف پر الزام لگا، کس نے الزام لگایا؟ بیگم صاحبہ نے. صحیح الفاظ کہا کیجیے نا جی. بیگم صاحبہ اللہ بیگمات کے شر سے بچائے. آمین. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود اس کے خاوند نے کہا تھا سربراہ مملکت نے ان قیدکن عظیم، ان قیدکن عظیم، تمہارے مکر سے خدا بچائے. قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ اشدہ آتیناہ حکمہ وعلما. حضرت یعقوب کا بیدار فرزند جناب یوسف پہلے بھی چندے آفتاب چندے ماہتاب تھے، لیکن جب جوانی کو پہنچے تو حق تعالی نے فرمایا آتیناہ حکما وعلما. ہم نے یوسف کی جوانی کو علم اور حکمت کے ہیروں سے مزین کر دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم وفاداروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ. اب آزمائش اور امتحان کا مرحلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی چودھویں کا چاند بن کر چمکنے لگی تو بیگم کی نیت خراب ہو گئی. بیگم لڑکھڑا گئی.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب. ایک سازش کے تحت اپنے محل میں، اپنے بنگلے میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بے داغ بیٹے کو اس نے محفوظ کیا. اندر بلا کر دروازے بند کر دیے. وقالت حیت لک وفی قرات ہیت لک، اور پھر دعوت گناہ دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہے آپ کے لیے بنی ہوں، آپ کے لیے سجی ہوں. جناب یوسف علیہ السلام نے آنکھیں بند کر کے نعرہ مستانہ بلند کیا معاذ اللہ. وہ دور حاضر کا کوئی پروفیشنل گدی نشین تو نہیں تھا کہ مریدنی کو چرنوں میں بٹھاتا. کہتا ہے نا دور حاضر کا پروفیشنل گدی نشین. مرید کی بیٹیاں تو ہماری اپنی بیٹیاں ہوتی ہیں، ان سے کیا پردہ. میں نے کہا پیر صاحب اگر مرید بیچارے کی بیٹیاں آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں اور ان سے کوئی پردہ نہیں ہے تو پھر آپ کی بیٹیاں بھی ماشاءاللہ مرید کی اپنی بیٹیاں ہیں، اس مظلوم سے کیوں پردہ ہے؟ یہاں ون وے کیوں چلتا ہے؟ آپ کی بیوی ماشاءاللہ مرید کی مائیں، کوئی تکلف تو ہے نہیں. آپ مرید کے گھر کے اندرونی کمرے میں اور مرید بیچارہ پیر صاحب کے حویلی کے باہر مکھیاں مار رہا ہے. دل کا ازم قسمت اندیزا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہاں سنتے چلے جائیے. سیدہ عائشہ ہی کی روایت رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی ایک مرتبہ میں اپنے بابا جان کے خدمت میں، ابا جان کی خدمت میں کوئی بات کر رہی تھی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقہ بے شک آپ ابو بکر کی بیٹی ہیں. چونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو معلم کائنات ہیں، کائنات کے استاد ہیں. حضور کے قدموں کی ٹھوکروں سے علم کے چشمے ابلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیٹی کو بھی اپنے باپ کے ساتھ اس طرح خلوت میں بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح کہ بیوی اپنے خاوند سے بات کرتی ہے. اگر بیٹی بھی اپنے باپ کے ساتھ کوئی بات کرے تو کوشش کرے کہ جلوت میں ہو، جلوت میں ہو. آگے فرمایا ہاں سب کی حفاظت کرنا ہے. آگے فرمایا شیطانی سازشیں انسانی جذبات میں. کہنے لگے مت پوچھیے کہ عالم کیا تھا. بچے چاہتے تھے یہ چیز بھی اٹھا کے لے جائے ورنہ طوفان میں بہ جائے گی، یہ بھی لے جائے ورنہ بہ جائے گی. اور گھر کی تو ہر چیز پیاری ہوتی ہے. اب کس چیز کو چھوڑیں، کس چیز کو اٹھائیں. میں بیگم کو روک رہا ہوں، بیگم مجھے روک رہی ہے، بہنیں بھائیوں کو روک رہی ہیں، بھائی بہنوں کو روک رہے ہیں کہ چھوڑو ان چیزوں کو، جان بچاؤ. لیکن کیا ہونا تھا میرے عزیز دوستو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے نعرہ بلند کیا معاذ اللہ. اللہ کی پناہ چاہیے، خدا سے پناہ مانگتا ہوں اللہ مجھے تیری سازش اور مکر سے بچائے. کسے پکارا یوسف نے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے اس مرحلے پہ باپ کو پکارا، دادا کو پکارا. اور جانتے ہو یوسف کا باپ کون ہے؟ پیغمبر ہے، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے. اور یوسف کا دادا کون ہے؟ پیغمبر ابراہیم. لیکن مشکل وقت آزمائش کی گھڑی آئی، جناب یوسف کے لبوں پہ پیغمبروں کا نام آیا یا پیغمبروں کے پروردگار کا نام آیا. تو حضرت یوسف کا مشکل کشا کون؟ ابھی تو
کہہ رہے تھے جب مولانا پوچھ رہے تھے؟ بہت سیاسی ہو گئے ہو یار تم، بہت سیاسی ہو گئے ہو۔ میرے سامنے ہی اور ان کے سامنے ہاں۔ حالانکہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ جب یہ صفات اللہ کی جو مخصوص ہیں اس کے ساتھ آپ ان کا اعتراف و اعلان کریں تو ہی کی ضرب ضرور لگایا کیجئے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفا نصیب ہو۔ آپ جانتے ہیں بھی کے بیمار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت ہے، تو ان کا علاج کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کرنا ہے نا۔ تو جو بھی پوچھے کہ مشکل کشا کون ہے، جواب کیا ہونا چاہیے؟ اب آئندہ تو نہیں بھولو گے۔ ویسے میرے ایک دوست فرما رہے تھے کہ بیچارے گرمی کا روزہ ہے، نکاحت کی وجہ سے ہی نکلتا نہیں، اب تو نکل رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مدد کے لیے کسے یاد کیا؟ حضرت یوسف کا مشکل کشا، حضرت یعقوب کا مشکل کشا، حضرت ابراہیم کا مشکل کشا، آدم کا مشکل کشا، محمد کا مشکل کشا، صحابہ کا مشکل کشا، صدیق عمر عثمان و علی کا مشکل کشا، آپ کا اور میرا مشکل کشا۔ ہی پہ زور دینا ذرا، اور دائیں بائیں بھی دیکھنا، کسی بھی کے بیمار کا چہرہ بدل رہا ہو تو ذرا تسلی دینے کی کوشش کیجیے اسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون۔ میرا رب کتنا اچھا نگران و پاسبان ہے اور وہ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ جناب یوسف علیہ السلام نے رب العالمین کو پکارا اور پھر حق تعالی نے مدد کی یوسف کی۔ دیکھتے ہیں دروازے بند ہیں، کھلنے کے لیے بظاہر کوئی امکان نظر نہیں آتا، لیکن حق تعالی نے فرمایا میرے پیغمبر آنکھیں بند کیجیے اور قدم بڑھائیے۔ شاہی گھرانے کے تالے، محل کے مضبوط دروازے بند صحیح، لیکن آپ قدم بڑھاتے جائیے، دروازے کھلتے جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام چلے جا رہے ہیں، دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اور بیگم نے پھنسا ہوا شکار نکلتا دیکھا تو آگے بڑھ کے کرتا پکڑا یوسف علیہ السلام کا، روکنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام نے کرتے کی دھجیاں اڑ جانے دی، قدم نہیں روکے۔ جو حصہ بیگم کے ہاتھ میں آیا وہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف بے داغ باہر۔ بے داغ باہر۔ یہ پیچھے کا حصہ آپ نے کیوں خالی چھوڑ دیا ہوا ہے؟ جو حصہ ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ میں آیا تھا وہ حصہ اسی کے ہاتھ میں رہ گیا اور یوسف بے داغ باہر آیا۔ یہاں تھوڑی سی ضمنی بات کہتا جاؤں، ضمنی۔ دیکھا آپ نے پیغمبر کے پاک کرتے پر ناپاک ارادے والے ہاتھ جب کرتے ہیں تو اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ وہ حصہ کرتے کا پیغمبر کے کرتے کے ساتھ لگا رہے، وہ حصہ انہی ناپاک ہاتھوں میں رہ جاتا ہے اور پیغمبر پاک بے داغ باہر آتا ہے۔ خدا کی غیرت یہ تو برداشت نہیں کرتی کہ نبی کے پاک کرتے پر ناپاک ارادے والے ہاتھ جب پڑے تو وہ حصہ کرتے میں باقی رہ جائے۔ تو خدا غیور کی غیرت یہ کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اپنے محبوب پاک کے روضے میں ناپاک وجود گوارا کرے۔ رسول اللہ کے روضے میں جو ہستیاں سو رہی ہیں وہ پاک ہیں، ان کے پاک ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ وہ یقیناً پاک ہے، کیونکہ حضور جو پاک ہے، حضور کا روضہ
اس میں سو رہے ہیں وہ بھی پاک ہے، صدیق اکبر پاک ہے، فاروق اعظم پاک ہے، سب تن پانچ تن پاک ہے یا سب تن؟ ہاں سب تن پاک ہے۔ ایران نے تیر چلایا اور سنی کے سینے میں پیوست ہو گئے۔ اب سنی کے گھر میں بھی لکھا تھا پنج تن پاک، باقی کوئی پرواہ نہیں، سب تن پاک۔ علی بھی پاک ہے بے شک، جو علی کو پاک نہیں مانتا وہ خاندانی ناپاک ہے۔ حسن بھی پاک ہے، جو حسن کو پاک نہ مانے وہ مردود ہے۔ حسین بھی پاک ہے، جو حسین کو پاک نہیں مانتا وہ ناپاک ہے۔ سیدہ فاطمہ پاک ہے، جو فاطمہ کو پاک نہیں مانتا وہ مردود ہے۔ لیکن صدیق اکبر بھی تو پاک ہے، فاروق اعظم بھی پاک ہے، عثمان ذو النورین بھی پاک ہے، علی المرتضیٰ بھی پاک ہے، طلحہ و زبیر بھی پاک ہے، سلمان و بلال بھی پاک ہے، عمرو بن عاص و ابن وقاص بھی پاک ہے، سب تن پاک ہے۔ سب میں پانچ ہے یا پانچ میں سب ہے؟ سب میں پانچ ہے یا پانچ میں سب ہے؟ اب ٹھیک بول رہے ہو، پانچ میں سب نہیں ہے، سب میں پانچ ہے، تو سب تن پاک۔ خبردار رہیے، بچ کے رہیے ان سازشوں سے جو آپ کے فکر کو مجروح کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ٹائٹل محبت کا اور اندر میں زہر سلو پوائزن، سب تن پاک۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے داغ باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وعرف یا سیدہ لدی الباب، دروازے پہ عزیز مصر آ گیا، بیگم نے فوراً پیسہ بدلا، قالت ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ ماتم کرنے لگی کہ کہنے لگی دیکھ تو صحیح جسے محبت اور پیار سے پرورش کی، آج وہ تیری آبرو کے لیے کتنا خطرناک بن گیا۔ یہ تو مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کر کے بچ گئی ہوں، ورنہ اس نے تو حد کر دی تھی۔ یا اللہ ان کیدکن عظیم، ان کیدکن عظیم سے بلاورف دزدے کے بکف چراغ دار، اس نے تو حد کر دی تھی، مجھے داد دیجیے کہ مقابلہ کیا بچ گئی ہوں۔ یوسف معصوم تو حیران ہو گئے کہ چوری اور سینہ زوری کی حد ہے، سامنے کھڑی ہو کر جھوٹ بولتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہی راودتنی عن نفسی، جھوٹ بولتی ہے، اس نے مکر کیا اور مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا، میرا قصور نہیں۔ بیگم کہنے لگی، رو رو کے کہنے لگی، چوروں نے بھی کبھی چوری مانی، چھوڑیے اس کی بات میری سنیے۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بولتے کیوں؟ جس نے محل میں تیری آن مچائی، جس نے کنویں میں تیری جان مچائی، یہاں بھی وہی وکالت کرے گا، تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، چپ رہیے نا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر کا ایک بچہ وکیل بن گیا اور کہتا ہے ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ بادشاہ جی نہ اس کی بات سنیے نہ ان کی، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، اسی سے کام لیجئے، حالات کا جائزہ لیجئے۔
آپ کی بیگم کہتی ہے حملہ کرنے والا یوسف ہے، اور یوسف کا موقف ہے کہ حملہ کرنے والی بیگم ہے۔ آپ یوسف کا لباس دیکھ لیجئے، اگر آگے سے پھٹا ہوا ہو تو مجرم یہ، اور آپ کی بیگم سچی، اور اگر لباس پیچھے سے پھٹا ہوا ہو تو پھر معاف کرنا، آپ کی بیگم جھوٹی اور یوسف سچا، یہ جرائم۔ قرآن پاک نے فرمایا فلما قمیصہ قد من دبر، عزیز مصر نے جب یوسف کا لباس دیکھا تو پچھلی طرف سے کرتا تار نظر آئے، سمجھ گیا صورتحال۔ قال انه من قیدکم، فرض جرم عائد کرتے ہوئے اپنی بیگم سے کہا ساری مہربانی تیری معلوم ہوتی ہے، ان کیدکن عظیم، خدا تمہارے شر سے بچائے، بڑی مکار ہوتی ہو تم، بڑی فنکار ہوتی ہو تم۔ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، یوسف میں معافی چاہتا ہوں، میری بیگم کی زبان درازی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی، اور ہاں تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی اور برات کا قرآن کریم نے نقشہ پیش کیا۔ اور جب سیدہ مریم پر قوم نے انگلی اٹھائی کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، ہارون جیسے پاک باز بھائی کی بہن، تیرا تو باپ بھی نیک نام، تیری تو ماں بھی نیک نام، شادی سے پہلے بیٹا کیسے؟ مریم نے اپنے نومولود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے متوجہ کیا، میرا سر نہ کھاؤ، اسی سے پوچھ لو کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، قوم کہتی ہے ہم بچے سے کیسے باتیں کریں، کبھی بچے بھی بولتے ہیں، تو خود بولنا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ او ابن مریم، اگرچہ اس عمر میں بچے نہیں باتیں کیا کرتے، لیکن آج تجھے بولنا ہے، اور بول بھی یوں کہ تیری گفتگو تاریخ کی متاع عزیز بن جائے۔ حدیث میں آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اٹھا کے نعرہ لگایا، فرمایا انی عبد اللہ، میری ماں کے کردار پہ شبہ کرنے والوں، میں مشکوک النسل نہیں ہوں، میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، ابدیت کاملہ کا تاریخی نشان ہوں۔ آتانی الکتاب، تعویذ گنڈا بیچنے کے لیے نہیں آیا، کانسٹیٹیوشن پاور لایا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں سیدھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تعویذ گنڈا بیچنا نہ پیغمبروں کا مشن ہے، نہ پیغمبر کے غلاموں کا مشن ہے، یہ یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، یہاں کے فنکاروں کی معاشی ضرورت ہے، اور لیتے وہ ہیں جن کی خدا سے بن نہیں آئی۔ در در پہ وہی عورت رسوا ہوتی ہے جس کی گھر میں نہ بن آئے، شوہر کا گھر چھوڑے گی تو در در پہ رسوا ہو، اور جو انسان اللہ کا گھر چھوڑتا ہے وہ پھر کبھی جھنڈیوں کے آگے، کبھی مزاروں کے آگے، کبھی لمبی لمبی زلفوں کے آگے، کبھی جبوں کے آگے در در پہ جھک جھک کے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے در کو چھوڑنے کی سزا یہی ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کو شاید سنایا، یہاں کچھ چہرے نئے ہیں، آپ کے لیے عرض کر دوں۔ صوبہ سرحد میں مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک
اللہ والے کی قبر ہے، بزرگ کی قبر ہے، لیکن اس کے اوپر جو شخص مجاور بن کے بیٹھا ہے وہ بڑا عجیب آدمی. انہوں نے کچھ روایات سنی تو تمنا ہوئی کہ بھئی ذرا میں مل لوں اسے. ہم جا رہے تھے کوہاٹ کی طرف، ڈیرہ اسماعیل خان سے بائی روڈ جا رہے تھے، تو ہم نے گاڑی موڑ لی، وہاں چلے گئے. اس نے جب دور سے ہمیں دیکھا بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اٹھا اور آ کے معانقہ کیا. میرے معانقے میں ذرا اجنبیت تھی، لیکن اس کے معانقے میں والہانہ محبت تھی. کہنے لگا شاہ صاحب ذرا اچھی طرح سے معانقہ کیجیے، انشاءاللہ جنت میں اکٹھے ہوں گے. تو میں نے کہا بیٹھے ہوئے ہو اللہ والے کی قبر پہ، بیچ رہے ہو تعویذ گنڈا اور آرزو جنت کی رکھتے ہو. کہنے لگا آپ مل تو لیجئے، میں پھر بتاتا ہوں آپ کو ساری ڈیٹیل کہ میں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں. آپ بے شک دعوت و تبلیغ کے میدان میں جہاد کر رہے ہوں گے، میں بھی یہاں بیٹھ کے جہاد کر رہا ہوں. پھر مجھے پکڑ کے لے گیا. قبر کے قریب جا کے ہم نے دیکھا ایک پرانا سوکھا ہوا جوتا پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا تھا. یہ چمڑے کا جوتا جب سوکھ جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنا نرم اور ملائم ہو جاتا ہے. مجھے کہنے لگا شاہ صاحب یہ جو پڑا ہوا ہے اصل میں بس یہی میرا ہتھیار ہے، میں اس سے جہاد کرتا ہوں. میں نے کبھی تم اس سے کیا جہاد کرتے ہو؟ کہنے لگا آپ کو معلوم نہیں ہے یہاں پر جو لوگ آتے ہیں وہ صرف اسی لیے آتے ہیں. میں نے مشہور کر دیا ہے جو یہاں آئے گا اور اس کو دو چار یہ پڑ جائیں گے اس کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. چنانچہ لوگ نذرانے لے کے آتے ہیں، میں نذرانہ لے لیتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں جھک جا. وہ جھک جاتا ہے اور یہ جوتا اٹھا کے پورے سناٹے اور قوت کے ساتھ مارتا ہوں. وہ سمجھتا ہے مرادیں پوری ہو رہی ہیں. جو اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکا وہ یہاں جھک کے کھڑا ہوتا ہے اور ہنسی خوشی جوتے کھاتا ہے. میں دل میں کہتا ہوں الہ العالمین جو تیرا در چھوڑ کے یہاں آئے گا وہ جوتے کھائے گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں. کہنے لگا فرمائیے جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا؟ میں نے کہا وہ بڑا رحیم و کریم ہے، انشاءاللہ تو ضرور جنت میں جائے. آپ یقین فرمائیے میرے عزیز دوستو، اللہ والوں نے یہ نہیں کہا، بزرگان دین نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری قبروں کو سجدے کرنا، تم ہماری قبروں پہ جھنڈیاں لہرانا، تم ہماری قبروں پہ نذرانے پیش کرنا. یہ سجدے، یہ جھنڈیاں، یہ چادریں، یہ نذرانے، یہ بزرگوں کی ضرورت نہیں، مجاور کی ضرورت ہے. یہ جو مجاور بن کے بیٹھا ہے نہیں، مست قلندر سب کچھ اندر، یہ اس کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، میں تمہارے کسبل نکالوں گا، تمہیں سیدھا کروں گا. سیدہ مریم پر جب قوم نے انگشت برداری کی تو حضرت عیسیٰ وکیل صفائی بن گئے. حضرت یوسف پر جب الزام لگا تو عزیز مصر کے گھر کا ایک لڑکا وکیل صفائی بن گیا. حضرت موسیٰ پر جب الزام لگا تو ایک عورت کا وکیل صفائی بن گئی. لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پر جب الزام لگا تو یہاں وحی کے کٹہرے میں قرآن نے گواہی دی اور خود خدا وکیل صفائی بن گئے. خود خدا وکیل صفائی بن گئے. فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں اور ناپاک مرد ناپاک بیویوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے اور پاک تینت مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہوا کرتے ہیں. قرآن کریم نے جرا کے اسلوب میں فرمایا جس نے عائشہ کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی عصمت کو دیکھ لے. جس خوش نصیب خاتون کا شوہر محمد معصوم ہو اس
خاتون کی عفت و عظمت کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ میں اسی لیے تو کہا کرتا ہوں میرے عزیز دوستو، اور جب تک زندہ رہوں گا کہتا رہوں گا کہ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ جناب عائشہ بنت صدیق رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، اور شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، غزوہ بدر بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، حضرت عائشہ کی وفات بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ایک روایت کے مطابق رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو۔ اب مطابقت دیکھیے، غزوہ بدر بھی 17 رمضان المبارک، عائشہ صدیقہ کی وفات بھی 17 رمضان المبارک، سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت بھی 17 رمضان المبارک، علم بردار زخمی ہو کر گر گیا غزوہ بدر میں، رضاکاران اسلام نے قائد اسلام کی خدمت میں عرض کیا، اللہ کے رسول علم بردار زخمی ہو گیا ہے، علم بھی گر گیا ہے، اب آپ فرمائیے کہ ہم کس کپڑے کو اسلام کا پرچم بنا کے بلند کریں اور کون اس پرچم کو اونچا کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد صدیقہ کائنات کی چادر لائے، حضرت عائشہ کی اوڑھنی لائے، فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو گئے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب اسے تم بلند کرو گے، آج عائشہ کی اوڑھنی، عائشہ کی چادر اسلام کی ناموس کے امین کی حیثیت سے پرچم اسلام بن کر بلند ہوگی، اور اس پرچم کو علی کے ہاتھ لہرائیں گے۔ تیرا شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا، اور تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساط عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا، اور اس کی وجہ ہے کہ اسی میں رحمت العالمین رہتے ہیں، اسی میں رحمت العالمین رہتے ہیں، تیرا حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں، پھر اسی سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ رضی اللہ تعالی عنہا صحابت کا بحر مواج تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 1,00,000 درہم عفیفہ کائنات کی خدمت میں حاضر کیے، 1,00,000 درہم کو اسی دن اسی لمحے غرباء و مساکین میں یتیم کرنے کے بعد پلو صاف کر لیا۔ شام ہوئی تو افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا،
کنیز نے کہا ام المومنین کچھ کھجوریں لے لی ہوتی، کچھ افطاری کے لیے بھی خرید لیا ہوتا۔ ہنس کے فرمانے لگی تو نے یاد دلا دیا ہوتا، پانی کا گھونٹ پی کر افطاری کر لی۔ ہماری افطاری تو ماشاء اللہ، ماہ رمضان آتا ہے ہمیں روحانی قوت بخشنے کے لیے اور جسمانی نقاہت دینے کے لیے، اور ہم ماشاء اللہ وہ خدمت کرتے ہیں نفس کی، بجائے کچھ کمزور ہو جانے کے پل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ سحری اتنی بھرپور ہوتی ہے کہ افطاری تک ڈکاری آتے رہتے ہیں، اور پھر افطاری اتنی تباہ کن ہوتی ہے کہ ساری قضائیں ادا ہو جاتی ہیں۔ ہماری نقل کو اللہ اصل سے کوئی نسبت دے دے اور قبول فرما دے، ورنہ ہمارا کیا حال ہے بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سن 58 ہجری کو رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو دائی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جنت البقیع میں سو گئیں، اور اپنی سیرت اور اپنی اخلاق اور اپنے کردار کے وہ تابندہ نقوش چھوڑ گئیں کہ قیامت تک مسلمان عورتوں کے لیے وہ نقش حیات رہیں گے۔ حق تعالی ہمیں ان نقوش سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم۔ مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے وہ تمام کارکنان، بالخصوص کراچی ڈویژن کے قائد ہمارے رفیق محترم برادر مکرم حاجی عبدالستار صاحب میمن، اور یہاں کے گجرات کالونی کے مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے ابابیل، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور آپ تمام دوست جو اس پروگرام میں 20 تراویح پڑھنے کے باوجود بھی یہاں تشریف لائے اور رات کے 1:45 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انہماک کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے اگر میں 4 بجے تک سحری تک لے جاؤں تو بیٹھے ہوئے۔ ہاں، یہاں ہمارے بلدیہ ٹاؤن میں دہلی کالونی میں پچھلے دنوں ہمارے ایک انتہائی محترم بزرگ جماعت کے نہایت ہی مخلص کارکن حاجی شیخ نظام الدین صاحب چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ اور پھر آج مجھے دوستوں نے بتایا، بہت افسوس ہوا کہ حاجی یعقوب صاحب بھی ان کے بھائی تھے، ان کے رفیق تھے، نہایت شفقت اور محبت کا پیکر تھے، وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ کر عالم جاودانی کو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے۔ وہ ہمارے تمام دینی دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم کے سائے میں جگہ دے، ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں باطل سے ٹکرا رہے ہیں ان کی دستگیری فرما۔ الہ العالمین افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کی مدد فرما، پاکستان کے مسلمانوں کو اے اللہ ہر فتنے سے محفوظ و معمون فرما۔ اس سرزمین کو وہ آئین عطا فرما، قرآن و سنت کا وہ آئین کہ جس کے حصول کے لیے جوئے خون سے گزر کر مسلمان یہاں آئے تھے،